کہ صحیح جگہ بٹن دباتے رہیے. جتنی بار آپ اس بٹن کو دبائیں گے اتنی زور سے یہاں بھی نکلے گا بھارت ماتا کی جے, اتنی زور سے چلائیں گے. شپت لیتے وقت کچھ منافقوں نے, مکاروں نے یہ ضرور کوشش کی. میرا سوال ان سے ہے, اگر اس سبھا میں کوئی مسلمان بیٹھا ہو تو ذرا جا کے ان سے پوچھئے جو اسلام کے علم بردار ہیں, ٹھیکیدار ہیں, جب شپت لے رہے تھے آپ کے یہاں کا منافق چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہنے تو اپنی شپت میں اس نے کہا جے بھیم اور جے میم. اسلام میں کسی شخص کے بارے میں جے کار کرنا حرام ہے. پوچھنا اس سے, ہندوؤں کی بڑی فیملی کو چھوٹا کرنے کے لیے, ہندوؤں کو بانٹنے کے لیے, دلت کے نام پہ صرف ان کا ایک استعمال کرنے کے لیے جے بھیم کا نعرہ تو لگایا ہے. اگر مرد ہو تو کسی مسجد میں کھڑے ہو کے کہنا جے بھیم, مسلمان تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. اور جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے وہ بھی دھیان سے پڑھیں. اسلام کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ فراڈ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. ملک بنا تو ان کے پاس کیپٹل نہیں تھی, پڑوسیوں کے پاس. کراچی میں پہلا ادھیویشن کیا, لیکن جب کیپٹل بنائی تو نام رکھا اسلام آباد. میں نے 12 سال میں اسلام کو بہت ڈھونڈا, ملا نہیں. سڑکوں کے نام رکھے ہیں کلمہ چوک, لیکن کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, نہ پہلا پڑھنا نہ آخری پڑھ رہا. اور عجیب عجیب قسم کے نریٹو ہیں. ملک بنانے کے بعد جو اس ملک میں سب سے زیادہ ذہین قوم تھی, سب سے زیادہ انٹلیکچوئل کمیونٹی تھی, سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ کمیونٹی تھی, جو ستا کی ویوستھا کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی, کہا کہ اچھا آپ یہاں کے اب ڈپلومیٹ بنیں گے, اٹھیے یہاں سے, ہم آئے ہیں. آپ نے پہلی فرصت میں پاکستان کے اندر مسلمانوں کا ایک سیکٹ ہے جسے احمدیہ سیکٹ کہتے ہیں, آپ نے اپنے سمویدھان میں اسے غیر اسلامک اور غیر مسلمان گھوشت کر دیا. آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ جس قرآن کے ماننے والوں نے کہا کہ اگر تعلیم کے لیے اس دور میں تمہیں چائنا بھی جانا پڑے تو چلے جانا, وہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ جو پڑھے ہوئے لوگ تھے آپ نے ان کو ہی غیر اسلامی گھوشت کر دیا. بڑی مشکل سے اس ملک نے یوروپ کے ایک آدمی کے ساتھ مل کر کے فزکس میں ایک نوبل پرائز جوائنٹ جیتا تھا. اس شخص کا نام تھا عبدالسلام. لیکن سوچئے کہ اس بات سے کہ اس کی ذات کیا ہے, وہ بیچارہ احمدیہ نکلا. ملک میں اتنا ٹارچر کیا گیا کہ اسے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا, اور کہاسی ملک میں جا کے ایک عام آدمی کی موت وہ مر گیا. یہ وہ عجیب ملک ہے جس نے اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا. آپ بار بار یہ کہتے ہیں اگر میری آواز مسلمانوں تک پہنچے اور نہ پہنچے تو آپ پہنچا دیجئے گا. آپ بار بار یہ کہتے ہیں رب العالمین, ہم بھی اس میں وشواس رکھتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ اس کو صرف ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس سنسار کو, اس برہمانڈ کو کوئی ایک چلا رہا ہے, وہ ایشور ہے, وہ کوئی ادر شکتی ہے. آپ اس کو رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے, یہ جو رب چل رہا ہے اس کو کوئی چلا رہا ہے. ہم بھی یقین کرتے ہیں, لیکن ہمارے یقین میں اور تمہارے یقین میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. ہم 1000 سال تک غلام رہے, ہماری کمیاں تھیں, اوپر والے کو لگا کہ انہوں نے دنیا میں سب کچھ دیا ہے, ہم نے کچھ کمیاں اپنے اندر پیدا کی, اس کمیوں کے کارن ہمیں اوپر والے نے غلام بنایا. اس کی مرضی سے ہم غلام بنے, کیونکہ اس کی مرضی سے جب پتا نہیں ہلتا, اس کی مرضی سے جب ہوا نہیں چلتی, بارش نہیں ہوتی, تو میں اور آپ کس کی مرضی سے چلتے ہیں؟ ہماری کمیوں کے کارن ہم 1000 سال تک غلام رہے. لیکن تب بھی ہمارا رب العالمین پہ کوئی سوال ہم نے کھڑا نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. لیکن وہی رب العالمین جو پورے رب کو چلا رہا ہے,
وہ اس نے پشپین کو بھی پیدا کیا ہے, اس نے رفیق کو بھی پیدا کیا ہے, اس نے سلمان کو بھی پیدا کیا ہے. وہ جب بارش کرتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ میں رامپور میں نہیں کروں گا, میں علی گڑھ میں کروں گا, میں ایودھیا میں کروں گا, میں اجمیر میں نہیں کروں گا. وہ یہ نہیں سوچ کے کرتا ہے. وہ جو کچھ کرتا ہے سب کے لیے کرتا ہے. تم تو اس رب کے اوپر سوال اٹھا رہے ہو. تم تو کہہ رہے ہو, ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی رب العالمین نے مودی کو بھی پیدا کیا ہے. اور یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے. وہ رب کی مرضی سے آیا ہے. میں اور آپ بھی آئے ہیں, میری بھی بھومکا ہے, آپ کی بھی بھومکا ہے. اسی قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں لکھا ہوا ہے, یوگیش بھائی آپ کے بہت دوست مسلمان ہیں, وہ پتہ نہیں کون سا قرآن پڑھتے ہیں, ان سے کہا یہ دیوبند کا قرآن نہ پڑھا کریں, صحیح قرآن پڑھیں. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں, مجھ پہ یقین کرنے والوں, میری ہدایتوں, میرے ڈائریکشن کو ماننے والوں, میں نے تمہیں دنیا کی ہر اچھی چیز سے, نایاب چیز سے تمہیں نوازا ہے, سب چیز تمہیں دی ہے. اس کائنات میں تمہارے لیے سب کچھ ہے, سب کے لیے ہے, ہر انسان کے لیے ہے, وہ چھوٹے سے کیڑے سے لے کر کے بادشاہ تک کے لیے ہے. لیکن میں نے یہ کائنات بنائی ہے, اس کائنات میں رہنے کے کچھ اصول بنائے ہیں. ان اصولوں سے جس دن بھی تم نے اپنا منہ پھیرا اور ان اصولوں سے تم ہٹے, اسی کائنات میں لوگ ایسے بھیجوں گا کہ وہ تمہیں صحیح راستے پہ لے آئیں گے. یہ انہوں نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ اس کا پجامہ اوپر ہوگا. یہ ضرور فرمایا ہے انہوں نے کہ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ بات الگ ہو کہ اس کا کرتے کی بائیں چھوٹی ہے. اور وہ بھی دیکھیے, وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے. اس نے اپنے آنے کے دن سے لے کے آج تک اسی بات پہ طاقت لگائی کہ اللہ نے جو جو کچھ قرآن میں فرمایا ہے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے, اس کا مس یوز ہو رہا ہے. کہ آپ 3 طلاق کے نام پہ اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق, اس عورت کو جو دنیا کو جنم دیتی ہے, جس کے پیروں میں جنت ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آپ 3 بار اپنے گھر میں ٹھنڈا کھانا, گرم ٹھنڈا کھانے کے چکر میں آپ اس کو طلاق دیتے ہیں اور سڑک پہ کھڑی کر دیتے ہیں. اور آپ نے قانون بنایا کہ اس کو اگر آپ سے شادی دوبارہ کرنا چاہے تو آپ کہتے ہیں غیر مرد سے شادی کرے, اس کے ساتھ وہ رہے, پھر واپس آئے, وہ طلاق دے, تب آپ کے ساتھ ہو. تو طلاق آپ دیں, بھگتے وہ عورت. یہ اس اللہ کے بندے کو لگا کہ یہ اللہ نے تو ایسا نہیں کہا تھا, تو 3 بار آرڈیننس لا کر کے قانون بنایا کہ میں مسلمان عورتوں کو جس ناجائز طریقے سے ان کا نقصان کیا جا رہا ہے, جو قرآن اور اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں, میں اسے کرنے نہیں دوں گا. اور اسی اللہ کے بندے نے, یہ بات الگ ہے کہ 14 میں وہ اکیلا تھا, 19 میں ایک اور اسے مل گیا. اللہ کو بھی لگا کہ ان 14 کی طاقت کم پڑ رہی ہے, تو ان کا اس کو ہوم منسٹر بناؤ. اس نے بھی 35 پہ 370 اللہ کی مرضی سے ہٹائی ہے. کہ جہاں آپ 71% تھے, اللہ امید کرتا تھا کہ آپ 71% ہیں, آپ میجورٹی میں ہیں, آپ نظام چلا رہے ہیں, آپ کے راج کے اندر نہ کوئی چھوٹا ہوگا, نہ کوئی بڑا ہوگا, نہ کوئی ہندو ہوگا, نہ مسلمان ہوگا. لیکن اے اسلام کے ماننے والے مکار مسلمانوں, جموں کشمیر کے جہادیوں, تم نے اس سنویدھان کا سہارا لے کر کے, اپنی میجورٹی کا دم بھرتے ہوئے, تم نے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے, صرف اگر کوئی ریٹن ہسٹری ملتی ہے جس کو ڈیجیٹلائز بھی کیا گیا ہے, تو کشیپ رشی کی سنتانوں میں جو کشیپ کی جو پورا اتہاس ہے وہ صرف کشمیر کے لوگوں کا ریٹن ڈاکومنٹ ہے. تم نے ان کو مارا ہے جو پوری دنیا میں گیان کی روشنی بھیج رہے تھے. تم نے مارا ہی نہیں ہے, تم نے ایسے ایسے کرت کیے ہیں جس کے کارن مودی کے ساتھ امت شاہ کو بھیجنا پڑا اور یہ ناجائز دونوں کو ہٹانا